بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ 2025 کے سال میں بالکل ہم داخل ہونے جا رہے ہیں بشرط زندگی۔ 2024 اپنے اختتام کو ہے۔ تمام لوگوں کو میری طرف سے سال کی پیشگی مبارکباد۔ دیکھیں، پرانے نے جانا ہوتا ہے، نئے نے آنا ہوتا ہے، یہ فطرت کا قانون ہے۔ پرانا جائے گا تو نیا آئے گا نا۔ اسی طرح دن بھی جون سے ہیں وہ بھی گزرتے ہیں، چاہے سال ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے مجھے کہ دن بدلتے ہیں، سال بدلتے ہیں، ہم اپنا بالکل نہیں بدلتے، بالکل نہیں بدلتے۔ پچھلے سال بھی کچھ امیدیں، کچھ وابستگیاں، کچھ آسیں اور کچھ جون سے ہیں، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کچھ لوگ میرے اطراف میں ایسے بھی ہیں، غفلت کہہ لیں یا جو مرضی اس کو نام دے دیں۔ تو لہٰذا جب دن گزرتے ہیں یا سال گزرتا ہے تو زندگی اپنے اختتام کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہے، بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ لیکن بعد میں سوائے پچھتاوے کے ہاتھ کچھ نہیں آتا انسان کو۔ یہ وقت بہت کم ہے، بڑا مختصر سا وقت ہے انسان کے پاس، کچھ زیادہ اتنے لمبے چوڑے نہیں ہیں، کوئی 200-300 سال کی زندگی نہیں ہے۔ ویسے تو پل کا نہیں پتہ، لیکن مختصر سی زندگی ہے۔ اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف مادی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، روحانی طور پہ بھی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ بڑی ذمہ داریاں اللہ نے انسان پر ڈال کے بھیجی ہیں۔ بالکل صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے کھا لیا پی لیا سیکس کر لیا بچے پیدا کر لیے اور مارتے بنا لی، نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ذمہ داری، کچھ مورل ویلیوز ہیں۔ تو لہٰذا بالکل نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اتنا ضرور کہوں گا، بدلیں اپنے آپ کو، بالکل بدلیں، ذہنی طور پہ بدلیں، اور باقاعدہ وہ پرانی چیزوں کو جن سے اس کو بالکل دفع کر دیں، وہ دروازے بند کر دیں جہاں سے آپ سے باقاعدہ جن سے گرم ہواؤں کے جو جھونکے آئے ہیں، جس سے یا کچھ جذباتی ٹھیس پہنچی ہے، وہ بالکل ازماؤں کو بار بار مت ازمائیں، نئے تجربے کریں۔ بہرحال یہ جو سی میری ویڈیو ہے یہ ایریز والوں کے لیے ہے، میخ راشی والوں کے لیے ہے، حمل راشی والوں کے لیے ہے، اور باقاعدہ 2025 کا سال ان کے لیے کیسا رہے گا۔ آئیے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، اگر میں بدھوار کو جو ہم سا باقاعدہ 2025 میں ہم داخل ہو جائیں گے، بدھ کا دن ہوگا، ٹھیک ہے، اور 1 جنوری چاند بھی نیا جو ہے اس دن نمودار ہوگا، طلوع ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سال میں جو ہے برج عمل والوں کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں پازیٹیو ہیں، کیا کیا نیگیٹو ہیں، اور یہ خود کیا کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو خود جو ہے انہونیوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیتے ہیں۔ بالکل خوشی کے دروازے ان کے سامنے کھلے ہوتے ہیں، لیکن ان کی طرف نہیں جھانکتے، بالکل نہیں جھانکتے۔ ہاں، یہ میرا اپنا زندگی کا تجربہ ہے۔ میں 30 سال ہو گئے اس فیلڈ میں، آج بھی میں طالب علم ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی طالب علم ہی رہوں گا۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے یہ 2025 کا بدھوار کو گوچر شروع ہوگا، مشتری وہ تو آپ کے خانہ مال میں ہے، لیکن یہاں پر میں ایک بات بتا دوں، کوئی بھی چیز ٹھہرنے والی نہیں ہے۔ جب انسان نہیں ٹھہرتا تو یہ کیسے ٹھہریں گے؟ یہ بھی جو ان سے ایک ٹرانزٹ کا سلسلہ، گوچر جسے ہم کہتے ہیں، بالکل ہر چیز بدلتی ہے، پل پل بدلتی ہے، سوائے تبدیلی کے۔ سائنس کا اصول ہے کہ ہر چیز تبدیل ہوتی ہے سوائے تبدیلی کے۔ اب مشتری جو ان سے خانہ مال پہ اگر مشتری کی بات کروں تو مشتری وہ بھی جو ان سے باقاعدہ 19 مئی کو برج جوزہ میں داخل ہو جائے گی، آپ کے خانہ مال سے نکل جائے گی۔ سیٹرن جو آپ کے 10ویں اور 11ویں گھر کا مالک ہے، وہ بھی ٹرانزٹ کر کے 12ویں گھر میں آ جائے گا۔ اور یہاں پر ایک بات، جن کا سورج سائن، سن سائن ایریز ہے، ان کی میں بات نہیں کر رہا، جن کا اسینڈنٹ یعنی لگنا ایریز ہے ان کی بات نہیں کرتا، جن کا مون سائن اسینڈنٹ جو سا ایریز ہے ان کو 60 ستی لگنے جا رہی ہے، بالکل 60 ستی لگنے جا رہی ہے۔ اور یہ آپ کے 10ویں اور 11ویں گھر کا 2 ڈپارٹمنٹ کا مالک سیٹرن ہے جو 12ویں گھر میں آ رہا ہے۔ بڑی دیکھ بھال کے آپ کو چلنا ہوگا، لیکن 29 مارچ کے بعد 60 ستی شروع ہونے والی ہے۔ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی اپنے کرم، اپنے اعمال، ان کو بالکل درست کر لیجئے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بالکل درست کر لیجئے۔ جو بھی آپ کے پروفیشنل معاملات ہیں، کوئی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، کوئی آپ کی پرانی وراثت کے حوالے سے چیزیں ہیں، ان کو 29 مارچ سے پہلے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ منگل وہ باقاعدہ نیچ میں رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ 21 جنوری کو
برج جوزا میں داخل ہو جائے گا. جو ریورس ہے اس وقت ریٹروگریڈ ہے وہ پیچھے آئے گا, اور 24 فروری کو یہ مارگی یعنی سیدھا ہوگا. 6 اپریل کو یہ پھر سرطان میں ڈیپلیشن میں جائے گا. 6 اپریل کو یہ پھر ڈیپلیشن میں جائے گا, اور یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا انہی برجوں میں جو ان سا یہ جو رہے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, 18 مئی کو کیتو وہ سنگھ راشی میں آ جائے گا یعنی لیو میں آئے گا, اور زحل کے ڈپارٹمنٹ میں راہو آ جائے گا 11ویں گھر میں یعنی برج دلو میں. اب آپ کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا, ایک میں بات بتا دوں. اور دوسری سب سے اگر میں مال کی بات کروں تو بالکل ڈیپلیشن پہ ہے مارس, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو اپنے جتنے بھی جذباتی فیصلے ان پہ کنٹرول کرنا ہوگا, اور بڑا آپ کے پاس سنہری وقت ہے 29 مارچ سے پہلے جن کو سارسوتی لگنے جا رہی ہے وہ ذرا اپنے معاملات بالکل بہتر کر لیں. لیکن ایک سائن آپ کے لیے بڑا اچھا ہے, جوپیٹر یہاں سے نکل کے تیسرے گھر میں, چاہے وہ بال کا ہوگا لیکن 5ویں نظر آپ کے خانہ مال پہ دیکھے گا. اسی سال 13 مئی کے بعد آپ کے بزنس میں اپرچونٹی آپ کو ضرور ملے گی. ضرور نہیں ہوتا کہ سیٹن آتی کام کرتا ہے, بالکل نہیں آتے کام کرتا, یہ دھیرج چال سے چلتا ہے. بالکل سب سے جو سی دھیرج یعنی سست رفتار ہی سیٹن کیا, تو بزنس میں اپرچونٹی آپ کو بہت زیادہ ملے گی اس سال. باقاعدہ آپ کو 19 مئی کے بعد جیسے یہ جو ہے برج جیمنائی میں جوزا میں جوپیٹر آئے گی, شادی کے جو معاملات ہیں وہ 2025 کے لیے آپ کے بہت اہم ہے. آپ کے بزنس کے جو سے ٹور جو سے باہر کے ملک میں اگر آپ نے کوئی ارادہ کیا ہوا وہ بھی ہوں گے, لیکن مئی کے بعد جا کے انشاءاللہ تعالی معاملات بہتر رہیں گے. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا, یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. 28 باقاعدہ جون سے ہے 28 جولائی کو منگل اور زحل جون سے وہ دونوں آمنے سامنے ہوں گے. 28 جولائی کو منگل اور آمنے سامنے ہوں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اگست ستمبر یہ 3 مہینے آپ نے بڑے احتیاط سے گزارنے ہیں. کسی کوئی لیٹیگیشن کے معاملات میں نہیں پڑنا, کوئی لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جانا. کچھ پرانے جون سے ہیں مخالف وہ آ کے سامنے ضرور کھڑے ہوں گے, اور کزن آپ سے کچھ ایسی حرکتیں کروانے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ کو آپ نے بڑا کنٹرول کر کے چلنا ہے. زمین و جائیداد کے حوالے سے کافی چیزیں اس میں پیش رفت تو ہوگی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک بات, جتنے اپنے کرم سیدھے کر لیں گے, جتنے اپنے اعمال اچھے کر لیں گے, انشاءاللہ تعالی یہ سارسوتی بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گی. یہ میری بات یاد رکھیے گا. گھر میں کسی بزرگ کے ساتھ وراثت کے معاملے میں, پراپرٹی کے معاملے میں بالکل آپ نے کسی قسم کی جو سی بد مزگی یا بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا. اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا. اور انشاءاللہ تعالی جن کے میں پھر کہوں گا شادی کے معاملات رکے ہوئے ہیں, تو یہ انشاءاللہ تعالی مئی کے بعد وہ ایکٹیو ہو جائے گی. اللہ کی مہربانی سے بالکل ایکٹیو ہوں گے. اگر وہ کوئی شادی معاملات کو عدالت میں جوڈیشل میں گئے ہوئے ہیں تو مئی تک تھوڑا سا انتظار کر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ جو سی ہیں رونقیں بحال ہونا شروع ہو جائے گی. البتہ مئی کے بعد ہی جا کے جاب کے کچھ سلسلے بھی آپ کو ملیں گے, اور جو بینک میں یا باقاعدہ کچھ سائڈ بزنس جن کو گورنمنٹ کے حوالے سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو جو سا مئی کے بعد ہی جا کے آپ کو اچھی جو سی ہے ایک اچھا پیکج ملے گا. باقاعدہ پروموشن کے چانس بنیں گے, اور عمرہ وغیرہ یا کوئی زیارتوں وغیرہ پر بھی سال جو سا آپ کو سعادت ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اولاد کے معاملات میں دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر رہے گا اللہ کی مہربانی سے. بچوں کی تعلیم کے حوالے سے یہ سال آپ کے لیے بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. صرف میں نے جو آپ کو ڈیٹیں دی ہیں اس کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. بالکل آپ نے بڑا احتیاط کر کے چلنا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں, اور زورا جونسی ہے وہ باقاعدہ مارچ کے مہینے میں بکری ہوگی, وہ آپ کے خانہ مال کی مالک ہے مارچ کے مہینے میں. لیکن جوپیٹر بیٹھا ہوا ہے, زورا بکری ہوگی, ذرا پیسوں پہ تھوڑا کنٹرول کر کے چلے گا. اور 13 اپریل کو سیدھی بھی ہو جائے گی, کوئی ایسی فکر کرنے کی بات نہیں ہے آپ کے لیے. یہ ساتھ میں گھر کی مالک بھی ہے. ہاں, لیکن جب منگل اور زحل آمنے سامنے ہوں گے, منگل اور زحل میں پھر کہہ دوں 28 جولائی کو منگل زحل کے سامنے آئے گا, تو بڑی احتیاط کر کے چلنی ہے آپ نے. کوئی پارٹنرشپ نہیں کرنی, کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اور ڈرائیونگ کرتے وقت سفر پہ جاتے ہوئے بالکل اللہ کو یاد کر کے اور صدقہ وغیرہ دے کے چلے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. یہ سال آپ کے لیے برہم ہے. اگر کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو مجھے باقاعدہ یوٹیوب پہ یا میرے واٹس ایپ پہ آپ باقاعدہ میسج کر سکتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہرحال فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے, سارسوتی سے بالکل نہیں ڈرنا. صرف اپنے کرم اچھے کر لیں, اپنے اعمال اچھے کر لیں. مارچ کے بعد جا کے اپنے ہفتے کے دن یہ 12ویں گھر میں زحل واٹر سائن میں آ رہا ہے, یہاں پہ جا کے اس کی جو سی ایک ذاتی قوت بھی ہوتی ہے پلینٹ کی. ہاں, تو زحل جیسے ہی 12ویں گھر میں آئے گا آپ نے پانی میں جو سا کالی چیز کا صدقہ دینا ہے. کوئی کالے ماش پانی میں دریا میں پھینک دینے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. کسی کو آئل لے کے دے دیجیے گا, یہ ہفتے کے ہفتے آپ نے کرنا ہے. اور
मंगल जब तक यहाँ पर रेट्रोगेट है, आपने मंगल के दिन शहद जो सी है वो दरख्त की जड़ में डालनी है, बिल्कुल शहद कीड़ों को डालना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और ख़ास तौर पर 28 जुलाई को एक आपने गोश्त का पीस लेना, मंगल के दिन, पीर की रात को ले लीजिएगा, वो किलो का हो या आधा किलो का हो या सवा पाव का हो, जो भी एक पीस उतारना, उसकी बोटी नहीं आपने करनी, वो आपने पानी में बहा देना है या कुत्तों को डाल देना है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपके मुखालिफ होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको बाकायदा आपके लिए परेशानी का लोग बाइस बनेंगे, वो आपसे पीछे हटते जाएंगे। लेकिन नए साल में जैसे दाखिल हों, सूरह खलास खुदा की बात ही निकल दरवाज़ा दस्तक देकर दाखिल हो जाइएगा, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। ये साल बच्चियों की शादी के हवाले से, एरीज वालों की, इनकी अपनी शादी के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से बहुत बेहतर रहेगा। घबराना नहीं है सार सती में, कोई बात नहीं है, सिर्फ अपने माल अच्छा करें, अपनी डायरेक्शन सीधी करें, अपनी सिमत दुरुस्त करें, बाकी मेरा मालिक बेहतर करेगा, वही कारसाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।